میں بتائیں سر ٹھیک ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اس میں انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ پر لیٹر ان دسمبر اینڈ ول کنٹینیو ٹو انکریز دا پی ڈی ایل بائی پاکستانی روپیز 4 پر لیٹر پر منتھ until and a maximum of Pakistani rupees 30 letter is issued which was in place in the past. تو وہ پھر اگر نہیں کر رہے تھے یعنی خان صاحب اور ڈاج دے رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح شوکت ترین کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بہتر کھیل رہے تھے تو آپ کیوں نہیں کھیل سکے کہ یک دم 30 روپے اور 30 روپے آپ کو بڑھانا پڑا؟ 17 روپے یا 21 روپے تو بڑھا چکے تھے وہ 4 کر کے، ٹھیک ہے، پہلے 30 تھا، پھر انہوں نے ایک مرتبہ جب 21 کر چکے تھے، پھر جب یہ ہماری وہ آئی تھی نو کانفیڈنس کی موشن آئی اور خان صاحب کو لگا کہ حکومت جا رہی ہے تو خان صاحب نے پھر یکمشت معاہدہ توڑا. تو اس وقت جب تک ان کو حکومت ان کی تھی تو یہ معاہدے کے اوپر ایک دم کام کر رہے تھے. اب آپ کو میں ایسے ہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہماری مشکلات آ رہی ہیں اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ نمبر یہ ہے کہ خان صاحب کی گورننس جو تھی اس کو بہت زیادہ انکمپیٹنٹ تھی. مطلب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک 1200 میگا واٹ کا کراچی میں پلانٹ اس لیے بند پڑا ہے کہ انہوں نے ایک چیز کرنی تھی کہ سرکولر ایل سی کے چکر میں وہ ایک کریڈٹ کھیلنی تھی، اکاؤنٹ کھولنے تھے، وہ نہیں کرے. بہت سارے کام چھوٹے چھوٹے نہیں کر پائے یہ لوگ جس کی وجہ سے پاور پلانٹس بند ہیں. تو ایک تو انکمپیٹنس خان صاحب کی تھی. دیکھیں نا 4 میں سے 3 سال اگر آپ ایل این جی منگوانا بھول جائیں، 200 ارب روپے آپ نے ایس این جی پی ایل میں نقصان کر دیا. آپ ٹرمینل نہیں لگا سکے، آپ پائپ لائن نہیں لگا سکے، آپ پاور پلانٹ کی کمپلیشن ٹائم پہ نہیں کر سکے، آپ ٹرانسمیشن 1 پیسے کی ٹرانسمیشن امپروومنٹ نہیں کر سکے. آپ 18% پہ آئے تھے لاسز پہ، آپ 19% پہ چھوڑ کے گئے. آپ 10% 90% بلنگ پہ آئے تھے، آپ 89 پہ چھوڑ کے گئے. آپ کو تو 92 پہ جانا چاہیے تھا، تھوڑی سی بلنگ زیادہ لینی چاہیے تھی. تو انکمپیٹنس تھی. دوسری، اور یہ بات مجھے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ جب ان کو لگا 1 مہینے پہلے کہ ان کی حکومت جاری تو انہوں نے جان بوجھ کے مشکلات پیدا کری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. خان صاحب فروری کے اندر گئے رشیا، فروری میں رشیا سے مل کے آئے. سارے اخبار اٹھا کے دیکھیں کبھی آئل کا ذکر بھی نہیں ہے. ذکر ہے ویٹ کا کہ خان صاحب نے ویٹ کی بات کری اور گیس کی بھی بات کری، یہ دونوں ذکر ہیں. کسی اخبار میں آئل کا ذکر نہیں ہے. آپ فروری میں خان صاحب تشریف لے گئے، حماد بھائی نے 30 مارچ کو لیٹر لکھا ہے. تو پورا مہینہ مارچ کا آپ کو آئل نہیں یاد آیا؟ اگر آپ کی آئل کی بات ہو گئی تھی تو فروری کے کچھ دن اور پورا مہینہ مارچ کا آپ کو آئل یاد نہیں آیا. آپ نے مارچ کو 30 لکھا اور آپ بولتے ہیں ہم رشیا سے سستا آئل کیوں نہیں لے رہے. انہوں نے لیٹر لکھا ہے رشیا 30 مارچ کو، ٹھیک. رشیا کی طرف سے کوئی جواب رشیا نے کوئی جواب دینے کی نہیں. اس کے بعد سفارتکار ہم نے بھیجا رشیا سے بات کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں نے اب رشیا کے ساتھ کوئی انیشیٹو لیا ہے؟ 2 چیزیں کی ہیں ہم نے. ایک اس کے جو حماد بھائی کے لیٹر کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ایک آدمی کو بھیجا، ہمارا جو سفارتکار ہے، کہ آپ جا کے پوچھیں کہ کیا انٹرسٹ ہے رشیا کا. تو رشیا نے کہا کہ آپ نے تو 2015 کا معاہدہ جو تھا اس پہ عمل نہیں کیا ہے جو کہ ایک گیس پائپ لائن کا تھا، تو ہم آپ کیا آپ سے بات کریں. ایک یہ بات انہوں نے کی، اور دوسری بات ہم نے پھر یہ کی اور اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. وچ از اگر نہیں کہنا چاہ رہے لیکن جواب نہیں دے رہے. حالانکہ لیٹر تو آج بھی ہم نے کوئی لیٹر وڈرا تو نہیں کیا، چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ لیٹر تو جان بوجھ کے دیکھیں نا، اگر آپ کی 3 اپریل کو حکومت جا رہی ہے، 30 مارچ کو تو آپ نے لیٹر اس سے لکھا ہے کہ آپ تو یہ صرف حجت تمام کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ نے فروری میں لیا ہے. ہندوستان نے تو رشیا سے مارچ میں بھی گیس لی تھی، آئل لیا تھا. تو اگر آپ اتنا ہم کو روز مودی تو آپ کے بڑا مطلب آپ کا بڑا آئیڈل ہے اور بڑی تعریف کرتے ہیں ہندوستان اور مودی کی، اور ہر چیز اس کی اگر ایمولیٹ کرنی ہے تو پھر لے لیتے نا آپ بھی مارچ میں. اگر آپ اتنے مرد مومن بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں آپ، تو لے آتے تھوڑا مارچ میں گیس آئل لے آتے، کیوں نہیں لے کر آئے. اور ویٹ کی جہاں تک بات کری تو سر ویٹ کی بھی صرف پتہ نہیں بات کری، لیکن یہ انکمپیٹنس ہے کہ فالو اپ نہیں ہوا. یہ تو ہماری حکومت آئی ہے، اس کے اندر کچھ دنوں پہلے لاسٹ ویک میں نے ای سی سی کی چیئرپرسن میں نے ہمارے ای سی سی کے اندر شہباز شریف نے کہا کہ آپ اپروول دیں. ہم نے پہلے اپروول دی ای سی سی کے اندر کہ آپ خریدیں، اور ہم نے کہا کہ رشیا سے آپ G2G بات کریں. تو ہم نے جا کے رشیا سے ویٹ کی بات شروع کری ہے.